الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. صدق الله العظيم. شکران محترم بھائی اور دوستوں، اس وقت دعا کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے. دعا مومن کے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس ہتھیار کے ذریعے مومن بہت سے معرکے سر کرتا ہے اور اس کے نتائج کو اپنے آپ میں کر لیتا ہے. لیکن اتنی بات ہمیں اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے یہ ہتھیار ضرور دیا، لیکن صرف دعا پر بھروسہ کرتے ہوئے رہنے کا حکم نہیں دیا. انسان کو اسباب تو اختیار کرنے کا حکم دیا شریعت کے احکامات کے طور پر. نہ انسان ہتھیار اسباب پر بھروسہ کرے، نہ صرف اس طرح سے اسباب وغیرہ سے مکمل علیحدہ ہو کر کے صرف دعائیں کرتا ہے. عموماً دیکھا ہی جاتا ہے کہ آدمی اپنی پوری کوششیں کرتا ہے اور اس کو اپنی کوششوں پر اس قدر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میری کوششیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے. کوشش اس کی حیثیت صرف سبب کی ہے، اس کی حیثیت ایک ذریعے کی ہے. اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں کے لیے بندے کا اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ضروری ہے. دعا کے سلسلے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ دعا دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک دعا وہ ہے جو انسان اعمال کی شکل میں ادا کرتا ہے، نمازوں کی، روزوں کی شکل میں، دوسری طاعات کی شکل میں بندہ ادا کرتا ہے. یہ بھی ایک دعا ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ نے کہا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یہ دوسرے قسم کی دعا جس پہ بندہ اپنے اللہ سے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اپنی ضرورت و حاجت کو طلب کرتا ہے، یہ وہ دعا. لیکن پہلی والی جو دعا ہم نے ذکر کی وہ اگلے آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں اور میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں ضرور جایا کریں گے. تو ایک تو دعا وہ ہے جو بندہ عبادات کی شکل میں، طاعات کی شکل میں، احکامات کی پابندی کی شکل میں ادا کرتا ہے اور عموماً دعا سے جو مطلب سمجھا جاتا ہے اور جس کو دعا کے تعلق سے قرآن پاک میں بھی حکم دیا گیا بندے کو مخاطب کر کے کہ بندہ اللہ سے مانگنے والا ہو، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والا ہو. دعا ایسا موضوع کہ اس دعا کے تعلق سے بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چند ضروری باتیں ہم جانیں. بندے کو کبھی دعا سے مفر نہیں، دعا اس کو ہر وقت کرنا چاہیے. بعض دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف اوقات کی سکھائی، جس کو ہم ذکر کے طور پر پڑھ سکتے ہیں یا دعا کے طور پر بھی طلب کرتے ہیں. بعض اعمال کی ادائیگی کے وقت، کھانے پینے سے پہلے، سجدہ جانے آنے سے پہلے، گھر سے نکلنے، گھر سے داخل ہونے، مسجد میں داخل ہونے، مسجد سے نکلنے سے پہلے کی دعائیں، اس کو عموماً ذکر کے معنی میں لیا جاتا ہے، اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے. لیکن وہ دعا جس میں بندہ اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو اور اپنی مصیبتوں کے دور ہونے کو، اپنی تکلیفوں کے دور ہونے کو، اپنی بیماریوں سے شفا کے لیے یہ جو اللہ سے طلب کرتا ہے یہ ہے دعا. اور اس دعا سے کسی کو بھی مفر نہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن پاک میں نقل کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں نقل کی گئی قرآن پاک کے اندر کہ فلاں نبی نے یہ دعا کی، فلاں نبی یہ دعا پڑھتے تھے، فلاں نبی سے یہ دعا
پورے ان کی دعائیں قرآن پاک کے اندر نقل کی گئی. معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام ان کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہے اور انبیاء سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی آئے نہیں نہ آ سکتے. اللہ کے آخری نبی ہمارے کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے موقع پر آپ نے دعائیں کی اور دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ فرمایا. سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین ان کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے, آوازانی کرتے تھے, الہام آوازانی کرتے تھے اللہ سے. تو کوئی بندہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھے, اللہ کے حضور ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھے. اور دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے متعلق کہا گیا کہ یہ مومن کے لیے ایک ہتھیار ہے اور دعا کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. دعا کے ذریعے بندہ جب اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے معاملے میں بڑے رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اللہ اس کے ہاتھوں کو واپس کرے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی امت کے افراد کو دعا کی طرف ترغیب دی کہ دعائیں کی جائیں, مسلسل اللہ سے مانگا جائے اور مانگتے ہوئے آدمی کو کبھی مایوس بھی نہیں ہونا. آدمی اپنی جو ضرورت ہو, اپنی جو حاجت ہو, یہ سب اللہ سے مانگنے والا, ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگنے والا. جب بندہ اپنی ضروریات کو اللہ سے طلب کرتا ہے اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے. اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اپنی ضروریات کو طلب نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش نہیں ہوتا. بندہ جتنا اللہ سے مانگتا ہے اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. اور جتنی آمدانی کی جاتی ہے, الہام کیا جاتا ہے, اللہ سے تڑپ تڑپ کر کے رو رو کر بندہ دعا کرتا ہے, اللہ اس بندے کی دعائیں قبول فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب یہ بات آئی ہے تو مجھ سے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس بھیجا جائے. آدمی خوشی کی حالت میں ہو, راحت کے دن ہو, سکون کے ایام ہو, ان دنوں کو بھی دعاؤں سے خالی جانے نہ دے. ان دنوں کے اندر جب دعائیں کرتا ہے تو مصیبت کے وقت کی جانے والی دعائیں, بیماری کی حالت میں کی جانے والی دعائیں, پریشانی کے وقت کی جانے والی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے اس بندے کی جو بندہ راحت اور آرام کے دنوں میں, سکون اور اطمینان کے دنوں میں, صحت اور عافیت کے دنوں میں دعا کرتا ہے. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مصیبت میں پھنس جائے تب دعا کی جائے, تکلیف آئے تب دعا کی. ارے اس وقت تو دعا دی جائے گی, اس وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے. اس وقت عام بندہ بھی جس کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے, جب وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھنے لگتی ہیں, سب سہارے دنیا کے ٹوٹ جاتے ہیں. اس کے لیے جب ایک ہی سہارا ہوتا ہے آسمان کی طرف دعائیں اٹھا کر وہ مدد طلب کرنے لگتا ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ, جب ان کو موت چاروں طرف سے گھیر لیتی تو خالصتاً اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. سمندر میں ہیں, طوفان شروع ہو گئی اور طوفان آنے لگا, اب تو پھنسنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. اس وقت آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دعا کرتا ہے, اللہ نے اس کو نقل کیا دعوا اللہ مخلصین, اللہ کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں, اللہ سے دعا کرنے لگتے ہیں. مصیبت کے وقت میں, پریشانی کے وقت میں, تکلیف کے وقت میں ہر کوئی دعا مانگتا ہے اور مانگنا بھی چاہیے, لیکن ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے آدمی کو بتایا کہ اپنے راحت کے دنوں میں, عافیت کے دنوں میں, خوشی کے دنوں میں, سکون کے دنوں میں, صحت کے دنوں میں, خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرے. اس کے مقابل کے دن خدا نہ کرے اور آئے اور اس وقت تم دعائیں کرو گے, پھر جو ہے تمہاری
دعاؤں کے قبول ہونے میں داخل ہو. اس لیے بندے کو دعا کے سلسلے میں کبھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کے انتظار میں رہتا ہے کہ بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے, اپنے گناہوں کی معافی چاہے, مجھ سے طلب کرے اپنی ضرورتوں کو, میں اس کو دے دوں. اللہ اتنا کریم ہے کہ بندوں کو بغیر طلب کیے ہوئے دے رہا. لیکن جب بندہ دعا کرتا ہے تو ایک طرح کی جو عبادت ہے, ایسی عبادت جس کو حدیث میں فرمایا گیا وہ مخ العبادت, عبادت کا مقصد ہے, عبادت کا اصل اگر کوئی چیز ہے تو دعا. اس لیے دعا کسی اور سے نہیں کی جا سکتی. عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے, کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی ہے. جب عبادت کسی اور کی نہیں کی جاتی ہے اور عبادت کا مقصد دعا ہے, دعا کسی سے مانگی نہیں جاتی, کسی ولی سے, کسی پیر سے, کسی صاحب قبر سے دعا نہیں کی جا سکتی. اس کے پاس مانگا نہیں جاتا, دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے. اس لیے آدمی کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دعا خالصتاً عبادت ہے. وہ جس زبان میں چاہے دعا کرے. قرآن کے اندر کچھ دعائیں سکھائی گئی, احادیث کے اندر بھی دعا کے الفاظ بتائے گئے, لیکن اس کے علاوہ بندے کی اپنی کچھ ضروریات ہوتی ہیں, اپنی کچھ خواہشات ہوتی ہیں. بندہ اللہ کے سامنے جب رکھتا ہے, اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے, مجھ سے طلب. اور آدمی کو دعا کرتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ سے دعا کرو, تمہیں یقین ہو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. اللہ اس بندے کی دعا نہیں قبول کرتے جو غافل دل کے ساتھ کی جاتی ہے. کوئی اطمینان ہی نہیں کہ ہماری دعا کو اللہ قبول کرے گا. اس انداز میں دعا نہیں کرتے, اللہ تو چاہے تو ایسا کر. یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے. ہم اللہ سے مانگے, اللہ چاہے کرے گا, نہیں چاہے نہیں کرے گا, لیکن ہمیں پورے یقین سے اللہ سے مانگنا ہے اور خالصتاً اللہ ہی سے مانگنا ہے. آپ کا بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا ذلیل و رسوا ہو کر کے, اپنے عاجزی و انکساری کو اللہ کے سامنے رکھے گا, اللہ اس بندے سے خوش ہو جائے گا. قرآن پاک میں جہاں اس کا حکم دیا گیا, حدیث کے اندر بھی حکم دیا گیا ہے. دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات بھی ہیں, اور دعا کی قبولیت کے لیے بندے کو سب سے زیادہ جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اللہ کی اطاعت و بندگی پر وہ قائم رہے, فرائض کی پابندی کرتا رہے, حرام کاموں سے اجتناب کرتا رہے, پھر اللہ سے دعا کرے, اللہ اس بندے کی دعا قبول کرے. اسی طرح سے عبادات کے بعد معاملات کے سلسلے میں وہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی روزی کو, اپنے پیٹ میں جانے والے غذا کو حلال بنائے. حرام غذا کھاتے ہوئے بندہ دعا کرے گا, دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ, اپنے کھانے کو پاک بناؤ, پاکیزہ بناؤ, پھر تمہاری دعا قبول ہوگی. فرمایا میں حدیث کے اندر بندہ دعا کرتا ہے, اللہ کے سامنے آوازی کرتا ہے, یا رب یا رب, اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, اے میرے پیدا کرنے والے. فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب له. کھانا حرام کا, پینا حرام کا, لباس حرام کا, اس کی پرورش ہوئی حرام سے, کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ نیک جگہوں پر بھی آئے گا, ہر نماز میں بھی آئے دعا کرے گا, حرام کھا کر کے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. دعا کی قبولیت کے لیے لازمی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے کھانے کو پاکیزہ بنائے, شب و صبح کے کھانے سے بھی اجتناب کرے. جس غذا کے تعلق سے معلوم ہے یہ حرام نہیں, اسی سلسلے میں معیشت ہے, آدمی کو اس سے بھی بچنا ضروری ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول. دعا کی قبولیت کے متعلق بتلایا گیا کہ آدمی کو دعا کرنے کے بعد کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ سے. اللہ کے یہاں قبولیت کے طریقے ہیں. ایک تو کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی مراد فوری طور پر بندے کو دے دیتے ہیں. جو بندہ طلب کرتا ہے بندے کو فوراً مل جاتی ہے. اگر وہ دعا اس کی فوری طور پر قبول نہ ہو گئی, مانگی ہوئی مراد نہ ملی, حدیث میں آتا ہے اس کا دوسرا درجہ قبولیت کا یہ ہے
اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں قیامت کے لیے کرتے ہیں. بندہ قیامت میں دیکھے گا اتنے بڑے بڑے عمل، پوچھے یا اللہ میں نے عمل کیے ہی نہیں، کہاں سے ملے اس کا ثواب؟ اللہ کہتے ہیں فلاں وقت میں تو نے دعا کی تھی، ہم نے تیری دعا قبول نہیں کی تھی، اس وقت کے لیے ہم نے رکھا تھا. بندہ اس وقت سوچے گا کاش کے دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہو کے یہاں مجھے اجر مل جائے. یہ دوسرا طریقہ ہے، یہ دوسرا جو ہے قبولیت کا درجہ ہے. تیسرا قبولیت کا درجہ ہے کہ اگر اس کی مانگی ہوئی مراد اس کو نہیں ملی یا اللہ نے اس کو قیامت کے لیے نہیں رکھا، دنیا کے اندر آنے والی مصیبتیں پریشانیاں ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ کی ان کی ہوئی دعاؤں کے ذریعے جو مانگا تھا وہ نہیں ملا، لیکن آنے والی مصیبت کو اللہ نے ٹال دیا، آنے والی تکلیف کو اللہ نے ٹال دیا. یہ بھی تیسرا ہے. اس لیے آدمی کو دعا کرنے کے سلسلے میں کبھی بھی جو ہے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ بندے کی دعا کے انتظار میں کرے دعا اور کرے دعا، بار بار دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. اور دعا کی قبولیت کے اوقات میں فرمایا کہ 5 وقت کی نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اذان و اقامت کے بیچ کا جو فاصلہ ہوتا ہے 10-15 منٹ کا وقفہ، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تم جو مانگتے ہو اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں مانگی ہوئی مراد دے گی. اس ساعت کو اللہ نے مغفرت کہا. اور زیادہ تر قول یہ کہ امام کے منبر پر چڑھنے سے لے کر کے امام کے نیچے اترنے اور نماز سے فارغ ہونے کے اندر وہ ساعت ہوتی ہے. اور سب سے راجح ترین قول محدثین نے لکھا ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا جو وقت ہوتا ہے جمعہ کے دن کا، وہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے. اور دعا کی قبولیت کی گھڑی اس وقت میں آ جاتی ہے. بندے نے یہاں مانگا، یہاں اس کو مانگی ہوئی مراد مل گئی. اس لیے اہل اللہ سے متعلق مشہور ہے کہ وہ عصر کے بعد مسجد سے نکلتے نہیں تھے، غروب آفتاب تک اپنی دعاؤں میں مشغول رہتے تھے. رات کا آخری پہر جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا، اور بندے کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی فلاں. وہ وقت بھی دعا کی قبولیت ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. بندے کا کام یہ ہے کہ بندہ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے اور قبول کر کے کریں گے. ان شرائط کے ساتھ دعا مانگی جائے جو دعا کی شرائط بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. ہم سبوں کو اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.